کہ صوفیہ کرام کا یہ مشہور مقولہ آپ نے سنا، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو جانا گویا اس نے رب کو جان لیا. اپنے نفس کو جانا، بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں، سمجھ میں آنے والی بات نہیں، نفس کو اپنے آپ کو جاننے سے رب کو کیسے جان لیتے ہیں. اور بہت کتابوں میں سے آپ کو تھوڑا سا اجمال مل جاتا ہے، لیکن پھر بھی سیٹسفائی یعنی پوری طبیعت پوری مکمل طور پر انسان یعنی مطمئن نہیں ہوتا کہ کیونکہ بات روح کی آ گئی ہے. اس لیے بزرگان دین کے فیضان سے میں ایک مختصر انداز میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کس طرح اپنے آپ کو جاننے سے انسان رب کو جان سکتا ہے. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. یہاں نفس سے مراد بتایا گیا روح ہے. ابھی بتایا گیا نا کہ نفس کا کبھی اطلاق روح پر بھی کیا گیا. یہاں نفس سے مراد کون ہے؟ روح ہے. جیسے یا ایھا النفس المطمئنہ، قرآن میں اخرجوا انفسکم، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے جب بدن سے جب روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، قرآن میں ہے تو اپنے نفس کو نکالو. تو یہاں نفس سے مراد کون ہے؟ روح. کیوں نکالا کس کو جاتا ہے؟ روح کو نکالا جاتا ہے نا موت کے وقت. اخرجوا انفسکم، تو یہ دلیل اس بات تھی کہ کبھی نفس کہہ کر روح بھی مراد لیا جاتا ہے. تو لہذا یہاں اولیاء اللہ نے، صوفیاء نے، علماء ربانیین نے یہاں من عرف نفسہ سے مراد روح کو مراد لیا کہ جس نے اپنی روح کی حقیقت کو جان لیا اس نے حقیقت میں اپنے رب کو جان لیا. روح کو جاننے سے رب کو کیسے جانیں گے؟ اب آپ بولیں گے ارے روح کے بارے میں قرآن میں کہہ دیا گیا صاف کہ اس کا علم نہیں دیا. یہ نہیں کہا گیا علم نہیں دیا گیا، علم جو کچھ تھوڑا دیا گیا. اب تھوڑے کی حد نہیں ہے تو اب مطلب کہ اب زیادہ تو دور کی بات ہے، تھوڑا بھی اتنا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں بیان کر سکتے. علم ایسا ہے. ہاں اللہ کے علم کے مقابلے میں قلیل ہوگا، لیکن مخلوق کے مقابلے میں جو بھی اولیاء اللہ اہل حق اور اہل قرب نے بیان کیا وہ بہت ہے جو اللہ کے علم کے مقابلے میں تھوڑا ہے، جو اللہ تعالیٰ جس کو تھوڑا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب والشہادہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ روح اپنے آپ کو جاننے سے رب کی معرفت کیسی ہوتی ہے. بہت آسان سی بات ہے. آپ کے سامنے عرض کروں کہ انسان کی زندگی کس سے؟ روح کی وجہ سے. یہ روح کی وجہ سے، ورنہ مردہ کس کو کہتے ہیں؟ روح نکل جائے. اب تدبیر یہ سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہاں بعض بچے ہی بیٹھے ہیں، تو تدبیر جو مشہور معروف بہت لفظ ہے مدبر، لیکن ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مطلب ہے مینج کرنا، جیسے انتظام کرنا، اس کو تدبیر کہتے ہیں. مدبر محرک مانے منہ چلانا، اس کو حرکت دینا، چلانا، کام چلانا، منہ. تو اس لیے مدبر محرک کے لفظ سے یہ بات سمجھنا آسان ہے. مدبر محرک یعنی پورے عالم کو مینج کر رہا، بارش برسا رہا اللہ تعالیٰ، کھانا دے رہا، یہ مدبر ہے. اللہ تعالیٰ مدبر ہے، تدبیر ہے. یہ یعنی مطلب ہے کہ پوری عالم منہ ہو رہا ہے، حرکت کر رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اب بیٹھے نماز پڑھ لیے پھر گھر جائیں گے، یہ پوری یہ حرکت ہو رہی ہے نا ہماری، یہ پوری یہ اس محرک ہے. اللہ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کس کے ہاتھوں میں؟ دست قدرت، اللہ کے دست قدرت میں. اللہ چاہے تو ہو رہا نا، یہ سب کر رہے ہیں، کرتے جا رہے آپ. تو اب جب یہ بات سمجھ چکے، اب یقیناً ایک وہ کون سی چیز ہے جس کو سے اب آپ ہاتھ اٹھائے، میرا ارادہ ہے اب آپ کا دل بول آپ چلے جانا، آپ کا دل والا بیٹھ گئے آپ. تو ایک یقیناً، اور جس میں کئی ٹکڑے ہیں، ایک نہیں بے شمار ٹکڑے ہیں. اب میڈیکل سائنس والے جانتے ہیں کیسے اس کے اندر مطلب پھیلا ہوا ہے، ایک رگ اس کی کیسی پھیلی، کتنے ٹکڑے، کئی ٹکڑوں سے جسم بنا ہے. لیکن اس جسم پر تصرف اور کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے یہ سارے کے سارے جسم کا کنٹرول کس کے ہاتھوں میں دیا؟ روح کے ہاتھوں میں دیا. یہ سارے سر سے لے کر پاؤں تک کون مینج کر رہا ہے؟ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، آنکھ بند کر لیے، دیکھنا چاہ رہے. یہ سب کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ روح کو پیدا کر کے روح کے یعنی ہاتھوں میں دے دیا. تدبیر روح کے ہاتھوں میں دے دیا. جیسے اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو اعزاز دینے کے لیے کچھ پاور بھی دیا. حضرت جبرائیل کو وحی لانے کا، حضرت میکائیل کو پانی برسانے کا، کوئی انکار نہیں کر سکتا. حقیقی مدبر وہی ہے، لیکن فرشتوں کے بارے میں کہتا ہے والمدبرات امرا، فرشتوں کو بھی مدبر کہہ رہا ہے. کہیں یہ مجازی طور پر، تو کہیں آپ بولیں گے روح کو اتنا مرتبہ دی کہ نعوذ باللہ خالق کے برابر، اس لیے پہلے ذہن نشین کر لیجئے یہ مجازی طور پہ تدبیر ہے، حقیقی مدبر وہی ہے. اب آپ سمجھ گئے کہ اس پورے جسم پر جو کنٹرول کر رہا ہے کون؟ روح. دل والا آنکھ بند کر لیے، دل والا کس کی وجہ سے؟ یہ روح کی وجہ سے ہو رہا. تو جب آپ یہ سمجھ چکے کہ بغیر روح کے تدبیر کے جسم کا کارخانہ نہیں چل سکتا، تو بلا تجویز بلا تمثیل، جب ایک جسم بغیر مینج کرنے والے کے، جسے روح کہتے ہیں، کچھ کام نہیں کر سکتا، تو اتنا بڑا عالم کسی کے مینج کیے بغیر چل سکتا ہے؟ تو جو سارے عالم کو مینج کر رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے، تحریک دے رہا ہے، وہ اللہ ہے. جو اپنے آپ کو پہچانا، اس نے رب کو پہچان لیا. اب رہا یہ جو مینج کر رہا ہے ہماری جسم
پاؤں سے لے کر سر تک کتنے ہیں یہ؟ روح کتنی ہے؟ 2 3 4 نہیں، ایک ہی روح ہے۔ روح کتنی ہے؟ ایک روح ہے۔ تو سارے کائنات کا چلانے، جب ایک اتنے ٹکڑوں اور اتنے بڑے سسٹم کو صرف ایک چلا سکتا ہے تو بلا تشبیہ تمثیل سارے عالم کو چلانے کے لیے کہیں نہیں، صرف ایک ہی چاہیے، وہ اللہ ہے۔ سارے عالم کو مینج کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب رہا یہ کہ یہ جو جسم حرکت کر رہا ہے بغیر ارادے کے حرکت کر رہا، اب ہاتھ بغیر ارادے کے ہٹ جا رہا، ہم نے ارادہ کیا ایسا ہوا، اب نکل گئے بغیر ارادے کے، نکل گیا، اب یہاں سے نکل گئے تو بغیر ارادے کے نکل گئے، اب بیٹھے بغیر ارادے کے بیٹھے، کھانا کھا رہے بغیر ارادے کے، جب چاہے جو دل میں ہو جائیں گا، پھر اب بغیر ارادے کے نہیں ہو رہا۔ تو ارادے کے بغیر مطلب روح کے ارادہ کس کا ہے؟ روح، یہ جو سب کریں، روح کے ارادے کے بغیر جسم کچھ نہیں کرتا، تو بلا تشبیہ کہ کائنات کا ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا رب کے ارادے کے بغیر۔ جب تمہارے جسم کا روح جو دی گئی، روح کے بغیر تمہارے جسم کا ایک عضو بھی حرکت نہیں کر سکتا، رب کے ارادے کے بغیر عالم کا ذرہ بھی پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، روح کو علم ہے یا نہیں ہے؟ روح کو علم یہ تو ارادہ ہو گیا، اللہ کی صفات میں سے کیا ہے؟ ایک ارادہ اور ایک علم، یہ علم ہے نہ ہو رہا نا، اب دیکھ رہے علم ہے نہیں، یہ روح کو، ارے روح ہے تو یہ حیات ہے، یہ اصل سب سے پہلے تو اسے علم ہے، پہلے علم تو اسی ہے، یہ آنکھ کے علم سے پہلے روح کو علم ہے، ایک کان کے علم سے پہلے روح کو علم ہے، تو روح یہ سب اصل علم کس کو ہے؟ روح کو ہے۔ جیسے روح کے علم کے بغیر یہ پورے اعضاء کو علم نہیں ہوتا، تو بلا تشبیہ کہ سارے کائنات کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے، جو کچھ ہو رہا ہے۔ جب ایک مینج کرنے والا روح ہے تو ساری چیزوں کو جانتا ہے، اسی طرح بلا تشبیہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ساری چیزوں کو اس سے اولا جانتا ہے، روح کو خود اس نے پیدا کیا۔ اب رہا یہ انسان پیدا ہوا جب ہوا اس وقت روح پیدا ہوئی، انسان جب پیدا ہو، روح کب پیدا ہوئی؟ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے روح پیدا ہوئی۔ کیوں؟ ہم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی جب پشت میں تھے، قرآن کریم کے ایسے ثابت انکار کرتے تو کافر ہو جاتے، ہمیں چوٹیوں کے مانند، ذروں کے مانند، احادیث میں آیا چوٹیوں کے مانند، قرآن میں تو آیا کہ تمہارے رب نے حضرت آدم کی پشت سے تم کو نکال کر عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ سب جتنے پیدا ہونے والے تھے عالم یعنی ارواح میں، اللہ نے ان ساری روحوں کو حضرت آدم کی پشت سے نکال کر یہ پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں کیوں نہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری روح تھی، ہمارے جسم کے پیدا ہونے سے پہلے ہماری روح پیدا کی جا چکی۔ بلا تشبیہ سارے کائنات کے پیدا کیے جانے سے پہلے کون تھا؟ خالق اللہ تعالی، خالق کائنات۔ تو اب جب ہم ایک یعنی مطلب یہ کہ ہم مخلوق ہیں، ہم مخلوق ہوتے ہوئے بھی ہماری روح ہم سے پہلے ہو سکتی ہو تو خالق ہے وہ، تو ساری کائنات سے، اس لیے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وہ ازل سے ہے، اس کی ابتدا نہیں، ہماری ابتدا ہوگی، مخلوق کی ابتدا ہوگی، وہ ازل سے ہے۔ کئی مرتبہ آپ سنے ہمارا عقیدہ کیا؟ اللہ ازل سے ہے، یعنی مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہے، کوئی اس کی بگننگ نہیں، انسان کی بگننگ ہوگی۔ اب جب ہم مر جائیں گے تو یہ ہمارا جسم مر گیا، ہماری روح مر جاتی نہیں، پھر روح مر گئی تو عذاب کس کو؟ ثواب کس کو؟ روح مر جائیں گی تو قبر کا عذاب کس کو؟ قبر کی راحتیں کس کو؟ جنت کی خوشبوئیں کس کو؟ روح رہتی ہے، جسم کبھی فنا ہو جاتا ہے پورا، لیکن جسم کی جو روحانیت ہے، کیوں؟ پھر آپ بولیں گے کہ صرف مومن کو راحت ملے گی، کافر کو عذاب ہی نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ ارے روح مر گئی نا، جسم مر گیا، ارے جسم مر بھی گئے تو مومن کی روح بھی زندہ رہتی، کافر کی بھی۔ مومن کی روح اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور کافر کی روح عذاب چکنے کے لیے، ورنہ عذاب کا مسئلہ ختم، ثواب کا مسئلہ بھی ختم، عذاب کا بھی مسئلہ ختم۔ اگر روح مر گئی بولے تو بتایا گیا روح نہیں مرتی، یہ جسم فنا بھی ہو جائے تو روح نہیں مرتی، روح کو موت نہیں، بولے نہیں، روح ہر چیز کو موت آنے والی ہے۔ اس لیے بعض علماء نے بہت اچھی بات کہی، روح کی اگر موت مان بھی لی جائے تو زیادہ زیادہ اس کی موت کا مطلب یہ ہے تمہارے جسم سے جو جدا ہو گئی یہی اس کی موت ہے، بس تمہارے جسم جو جدا ہو گئی نا، مری نہیں، مری ہو تو حقیقت مری نہیں، سمجھانے کے لیے بتایا گیا، یہ مان لیا ہر ایک کی موت اس کے اعتبار سے، تو زیادہ زیادہ روح کی موت یہ ہو گئی کہ تمہارے جسم سے چلی گئی، اس کا مطلب یہ کمرے سے نکل گئے، کمرے میں چلے گئے، مر گئے، یہ کمرے سے کوئی نکل گیا کمرے گیا تو مر گیا نہیں، تو روح ایسے ہی ہوا کہ یہ کمرے سے نکل گئی، بس یہ محدود، اور آزاد چلے گئی فضا میں، اب تبھی یعنی قید تھی کہاں، یہاں سے تک اس کے اندر ہی تھی، اب کہاں ہے؟ آزاد پھر رہی، اب کون؟ روح، اس لیے بتایا گیا کہ روح تو اور آزاد پھرتی ہے۔ اس کے بعد
رہا یہ کہ جو بدکاروں کی روح کیونکہ کنٹرول میں ہوتی کچھ نہیں کر سکتی، نیکوکاروں کی روح کو تو اور آزادی ملتی، اس لیے ان کو تصرف کا اختیار دیا جاتا ہے. چاہے تو اللہ والوں کی روحیں یعنی مطلب یہ کہ اللہ جہاں چاہتا ہے اس کی مشیت سے آ بھی سکتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اہل محبت کی محفلوں میں آ سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح ہماری روح مرنے سے پہلے تھی بلا تشبیہ، اللہ کی ذات ازل سے ہے، کائنات کے وجود سے پہلے اللہ ہے. ہماری روح مرنے کے بعد بھی ہوگی، ہماری روح تو یقیناً سارا عالم فنا ہونے کے بعد بھی رب کی ذات رہے گی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابد. اللہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. ابد مانے اینڈنگ نہیں، وداؤٹ اینڈنگ. ازل مانے وداؤٹ بگننگ. یاد رکھ لیجیے، اللہ ازل سے ابد تک رہے گا. اللہ کے لیے بگننگ نہیں، اینڈنگ نہیں. اب رہا یہ روح کہاں ہے بتائیے، روح کہاں ہے؟ یہ سب میں کہاں یہاں ہے، ہاتھ میں، پاؤں میں. روح کی جگہ نہیں بتا سکتے. پھول میں خوشبو کہاں ہے نہیں بتا سکتے. تو اس لیے بتایا گیا اللہ سارے عالم میں محیط ہونے کے باوجود نہیں کہا سکتے کہ اللہ یہ جگہ میں ہے، نہیں بول سکتے. اس لیے اللہ پاک ہے جگہ سے. جو ہماری معمولی روح، ہم جیسے گنہگاروں کی روح کے لیے جگہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جو مکان سے منزہ ہے اسے سارے کائنات خالق جگہ میں کیسے محسور کیا جا سکتا فلاں جگہ ہے؟ سارے عالم سے قریب ہونے کے باوجود بھی وہ یعنی مطلب ہے کہ اس کو متعین نہیں کیا جا سکتا فلاں جگہ ہے محسور. پھر یہ کہ سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ ہمارے روح ہے. دیکھے کبھی روح کو نہیں دیکھے تو آپ کئی مرتبہ سنیں کہ اللہ قرآن کریم کیا ہے، اللہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ. روح اتنی قریب ہونے کے باوجود بھی ہم نے نہیں دیکھا تو سارے کائنات کا خالق و مالک یعنی مطلب وہ تو خالق و مالک ہے تو قریب رہ کر بھی نہیں اگر دیکھ سکتے تو اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو جان لیا تو اس نے رب کو جان لیا. جیسے روح تمہارے قریب ہو کر تم روح کو نہیں دیکھ سکتے تو ہم ساری کائنات کے شہرت سے بھی قریب ہے تو ہمارے تم مطلب حقیقت کو تم جان نہیں سکتے. یہ کیسے؟ انسان جتنا اپنے آپ کو جانتا جائے گا اتنا ہی رب کا اسے عرفان ہوتا جائے گا کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. اسی طرح بزرگان دین نے بیان فرمایا کہ غرض کے روح کی حقیقت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. روح کیسی ہے بتایا گیا، سمجھنے کے لیے مثال دی گئی کہ روح پورے جسم میں ایسی ساری ہے. ساری کا مطلب ہے کہ پھیلی ہوئی ہے جیسے گلاب میں خوشبو. کوئی اس کی جگہ نہیں ہے کہ فلاں 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 اس کو نہیں بتا نہیں سکتے، اس کی حقیقت نہیں بتا سکتے. گلاب کی خوشبو کی جو خوشبو آ رہی ہے اس کی جب حقیقت نہیں بتا سکتے تو روح کی حقیقت کیسے بتائی جا سکتی؟ اتنا کہا جا سکتا ہے ایک نورانی شے ہے جس کو اللہ تعالی نے حیات کے لیے اس میں داخل کیا. ہاں ایک بات، اہم بات جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ عرض کروں. یہ تو نکات ہے، یہ اسرار ہے، لیکن جو ہمیں پیغام ملتا ہے روح یہاں کی نہیں ہے. روح یہ پردیسی ہے، مسافر ہے. بدن یہاں کا ہے، یہاں کا یہ وطن، یہ اس کا یہ وطن ہے، اس لیے یہیں ڈال دیا جاتا ہے. بدن یہیں کا ہے، یہیں سے پیدا ہوا. کہاں سے پیدا ہوا؟ مٹی سے. اور روح مٹی کی نہیں ہے. تو اب ایک اہم بات، امر رب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب یہ کہہ دیجیے کہ میرے رب کے حکم سے ہے. امر ایک خاص اصطلاح ہے بزرگان دین کے پاس. ایک ہے عالم خلق، ایک ہے عالم امر. تو روح کا تعلق عالم امر سے ہے، جسم کا تعلق عالم خلق سے ہے. یہ جسم، یہ زمین، آسمان جو دکھ رہے ہیں سب یہ سب کیا ہے؟ عالم خلق سے ہے. یہ لاؤڈ اسپیکر، یہ دیواریں سب عالم خلق سے ہے. روح قلب سے مراد یہ لوتھڑا نہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ایک نورانیت کی کیفیت پیدا کیا ہے. یہ سب عالم امر سے ہے. عالم امر کا مطلب کیا ہے؟ عالم امر کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بغیر کسی مادہ میٹیریل، یہ میٹیریل ہے لوہا، یہ کیسے بنایا گیا؟ یہ میٹیریل ہے. ایک ہم کیسے بنائے گئے؟ یہ چمڑا، مٹی وغیرہ جس سے بنائے گئے، یہ میٹیریل ہے. یہ دیوار کیسی بنائے گی؟ چونا وغیرہ. یہ عناصر ہے، ایلیمنٹس ہے جس کو بغیر ایلیمنٹس، جو بغیر مادے کہ جو چیز صرف اللہ نے کن ہو جا بھی اپیئر، تو اللہ کے لفظ کن سے جو بغیر کسی مادے کے پیدا ہوئی اسے کہا جاتا ہے عالم امر سے وہ چیز ہے. تو روح کسی مادے سے نہیں بنائی گئی، کوئی میٹیریل سے نہیں بنائی گئی. چونا، پانی وغیرہ، آگ، پانی، مٹی سے نہیں بنائی گئی. تو چنانچہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی حقیقت کو تم نہیں جان سکتے. ابھی یہ کہہ دو یہ عالم امر سے ہے. جو عالم امر سے تم کیوں کر جان سکتے ہیں؟ یہ عالم امر کی چیز کو تم کیسے جان سکتے؟ کیوں کہ جو مادے کی اس کی پوری حقیقت کو تم جان نہیں سکے. ابھی جو مادے سے بنایا گیا میٹیریل، بے شمار چیزیں مادے سے بنائے گئے، پھر بھی انسان غافل ہے، انسان پھر بھی جاہل ہے اس سے، علم پر علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو جو اللہ کے امر سے صرف لفظ کل سے جو وجود میں آیا، جس کا کوئی میٹیریل نہیں ہے، کیوں کر جانا جا سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ عالم امر سے کہتے ہیں. تو یہ روح کیا ہے
کہ اللہ کے لفظ کن کے حکم سے جو وجود میں آئی اسے روح کہا گیا۔ یہ خلق کا مطلب کیا ہے؟ مادہ۔ جیسے انسان کس سے بنا؟ 4 عناصر، 4 ایلیمنٹس۔ جیسے دیوار کیسے بنی؟ مٹی ہے، مطلب ایک اس میں مطلب ایک سیمنٹ ہے، اس میں اینٹ ہے، اس کو ایلیمنٹس کہتے ہیں۔ انسان کس سے بنا؟ یعنی مٹی، آگ، پانی، ہوا۔ مٹی کا عنصر کیونکہ غالب ہونے کی وجہ سے اس کی اصل حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے بنائے گئے، اس لیے یہ کہا گیا کہ اسے مٹی سے بنایا گیا۔ لیکن اس مٹی کو مطلب ہے کہ اس کام کا بنانے کے لیے اس میں اور بھی چیزیں ملائی گئی، جسے آگ کہا جاتا ہے، جسے ہوا کہا جاتا ہے، جسے پانی کہا جاتا ہے۔ اس لیے 4 عناصر، یہ یعنی 4 ایلیمنٹ سے بنایا گیا۔ لیکن روح کسی ایلیمنٹ سے، تب کیا ہوا؟ روح کہاں کی ہے؟ وہاں کی ہے۔ ہر ایک کو اس کی غذا کی ضرورت ہے نا، جو جہاں کا ہے اس کی غذا وہاں کی۔ ہم یہاں کے ہیں، ہماری غذا یہاں کی ہے۔ یہاں کیا ہے؟ مٹی سے۔ مٹی کا مطلب یہ ہے جو جتنے پودے ہو رہے ہیں، جتنی ساری چیزیں ہو رہے ہیں، انسان کی غذا کہاں بنائی گئی؟ اس مٹی سے۔ بولے نہیں ہم کبھی بھی ترکاری نہیں کھاتے، ہم خالی گوشت ہی کھاتے۔ گوشت بھی بغیر مٹی کے نہیں ہوتا، کیونکہ جانور جو کھاتا ہے گوشت کھا کے بڑا نہیں ہوتا، وہ ترکاری کھا کے بڑا ہوتا ہے، وہ سبزی کھا کے بڑا ہوتا ہے، وہ گھاس کھا کے بڑا ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ ہے کہ انڈائریکٹ؟ ہماری غذا کہاں کی ہے؟ ہماری غذا، کیونکہ جسم یہاں کا ہے، ہماری غذا یہاں کی، روح یہاں کی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ عالم یہ نہیں بنایا گیا تھا، روح پیدا کر دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں بھیجے گئے تھے دنیا میں، روح پیدا کر دی گئی۔ بعض بات میں 2000 سال پہلے، انسان کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے روح پیدا کر دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کی روح پیدا کر دی گئی۔ انسان بھی پیدا نہیں ہوا تھا، ان کی روح پیدا کر دی گئی۔ اور سب سے پہلے کس کی روح کو پیدا کیا گیا؟ ہمارے نبی کا عیسیٰ کی روح کو پیدا کیا گیا۔ جب حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، کوئی فرشتہ نہیں تھا، نہ آسمان، نہ زمین، نہ دوزخ، جنت، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب پاک کے نور اور روح کو پیدا فرمایا۔ تو اب یقیناً یعنی مطلب یہ کہ سارے کائنات سے، انسان کے وجود سے پہلے اس روح کو پیدا کیا گیا۔ تو روح یہاں کی نہیں ہوئی، یہاں صرف اس جسم کو زندہ کرنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے اس جسم کے اندر وہ عالم بالا کی، عالم روح، ارواح کی روح کو اس میں داخل کیا گیا۔ یہاں پردیسی ہے، جس کی غذا یہ نہیں، یہ مٹی نہیں، یہ آگ نہیں، یہ ہوا نہیں، اس کی غذا عالم امر کی۔ عالم امر کیا ہے؟ عالم امر کی غذا ذکر الہی ہے۔ وہاں فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس لیے فرشتے کھاتے پیتے نہیں، فرشتے کیونکہ وہاں کھانا پینا نہیں ہے۔ وہاں یہ اللہ کا کرم ہے کہ جنت میں کھانا رکھا، نہیں تو چاہے تو ویسے بھی رکھ سکتا تھا فرشتوں کی طرح۔ یہ کرم ہے کہ یہ یہاں بھی کھاؤ، وہاں بھی کھائیے، یہاں پی رہے ہیں وہاں بھی پیئیے، ورنہ چاہے تو اللہ تعالیٰ صرف ویسے ہی کوئی جزا کا کوئی اور طریقہ اختیار فرما سکتا تھا۔ یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہاں بھی کھلا رہا ہے وہاں بھی کھلا رہا ہے، تو ورنہ فرشتوں کی طرح بھی رکھ سکتا تھا۔ تو فرشتے کھاتے پیتے نہیں، وہ عالم میں کھانا پینا نہیں ہے۔ وہ عالم میں جب کھانا پینا نہیں ہے، صرف جنت میں ہی کھانا پینا۔ تو عالم میں جب کھانا پینا نہیں ہے، فرشتے نہیں کھاتے، تو وہاں کیا ہے؟ وہاں کی غذا کیا ہے؟ فرشتے کیا کرتے؟ صرف ذکر الہی، تسبیح۔ تو جو جہاں کا ہے وہاں کی غذا، تو اس روح کی غذا کیا ہے؟ ذکر الہی۔ تو جب جس طرح یہاں کی غذا نہ ملنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے، ہمیں روح کیسے کمزور ہو جائے گی؟ اس کی غذا نہ ملے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ قرآن، تلاوت الہی۔ اس کی غذا کیا ہے؟ نماز۔ اس کی غذا کیا ہے؟ روزہ۔ اس کا غذا کیا ہے؟ کہ یعنی تسبیح، تحلیل۔ اب رہا یہ کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری روح طاقتور ہے کمزور ہے؟ اب پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ روح کو نہیں سمجھ سکتے۔ روح کی منزل کیا ہے؟ عالم آخرت۔ ہر انسان کی ایک آخرت، تو ساری دنیا کا فنا ہے، ہر انسان کی آخرت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے جب اس کی موت آ جاتی ہے۔ تو اب جب مریں گے تو ہماری آخرت شروع۔ تو اب ہمیں جب پتہ چلے گا، کیوں؟ وہ جب مسافر، یہ تو مسافر ہے، جب وطن میں جائے گا تو پتہ چلے گا کہ میری روح کتنی کمزور ہے، کتنی طاقتور ہے۔ یہاں پتہ نہیں چلے گا، جسم یہاں کا اس لیے پتہ چل رہا، یہ کمزور ہو گیا، نہیں کھا رہے، چل نہیں پھر سک رہے، فریش ہو گئے، نہیں پی رہے، تو نہیں مطلب کہ چکر آ رہی۔ لیکن روح کو پتہ نہیں چلے گا، روح کو چکر آ رہی ہے، روح قبر میں یہاں یعنی مطلب ہے کہ اس کی پسلیوں سے پسلیاں ملا دی جا رہی ہے۔ روح عالم حشر میں یہ کب معلوم ہوگا؟ جب عالم آخرت شروع ہوگا۔ اس لیے اللہ، اس کا رسول، اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کیوں بھیجا؟ تاکہ معلوم کرے کہ تمہاری روح کیسے طاقتور ہوگی، تمہاری روح کیسے یعنی مطلب کمزور پڑ جاتی ہے، تمہاری روح میں کثافت کب آتی ہے۔ اس لیے اس پردیسی کا خیال کریے۔ کون سے پردیسی کا؟ جو یہاں کیا نہیں، مسافر اختیار کرنا چاہیے نا۔ بھلائی یہ ہے کہ جو غربت میں ہو، یہ تو یہاں کا ہے، یہ کیسے بھی چھوڑ کرو، مل جاتا ہے اس کو نہیں ملتا، اس کا اہتمام کرنا۔ اس لیے اہتمام نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ 5 وقت نماز مقرر کیا، اور بولتے ذکر کرو، کتنا کرتے؟ کوئی مسافر کا خیال نہیں کرتے، اپنا ہی خیال کر لیتے، یہ اپنا ہے، اپنا خیال کر لیتے۔ اس لیے اس کا خیال کرنے کے لیے نماز مقرر کیا، روزہ مقرر کیا، زکوٰۃ مقرر کیا، حج مقرر کیا، تاکہ یہ کم از کم ہے، زیادہ تم جتنا خیال کریں گے اتنی ہی تمہاری راحت ہوگی۔ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں ان
قرآن کریم کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جو روح کے تقاضے ہیں اس کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے عوامر کا پابند نواہی سے امتناع کی توفیق عطا فرما، اور ہماری باتوں میں خشوع خضوع اخلاص عطا فرما، اور ہمارا قاتل بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔